اس دنیا میں ایک ہمارے ہاں ایک ریت ہے، اسے سمجھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو مسلمان بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے کوئی میٹھی چیز اس کو دیتے ہیں جسے گٹھی کہتے ہیں۔ گٹھی کے وقت پھر بچے کو دعائیں دی جاتی ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دعاؤں میں اکثر جو بے شمار دعائیں دی جاتی ہیں اس بچے بچی کو، ان میں ایک دعا یہ ہوتی ہے، اے میرے پتر، اے میری بیٹی، اللہ تیری عمر لمبی کرے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تیرے ساتھ ساری زندگی ایسے کرے کہ کوئی تکلیف کو پریشانی کو تنگی نہ تجھے تیرے ساتھ ہو۔ اس قسم کی کئی دعائیں دی جاتی ہیں اس وقت۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے پاکستان پنجاب کی یہ ریت ہے کہ جب بھی بیٹیاں آتی ہیں بڑے بزرگ یہی دعا دیتے ہیں، بے میرے پترا نہیں میری تیے، اللہ تینوں لمبی عمر عطا کرے خیر وقت۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا دین کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ اسی وقت کئی دفعہ منہ کے اوپر کہہ دیتے ہیں، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ لمبی عمر کی دعا، اللہ نے عمریں لکھ دی ہوئی ہیں، اللہ نے اس میں کوئی اضافہ کمی نہیں کرنی۔ حضرات یہ ساری کی ساری بات جو ہے یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث کی کتاب میں یہ حدیث ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ جا کے اس میں روح پھونکتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ روح پھونکنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی لکھے اس کی اتنی عمر ہونی ہے، اس کو اتنا رزق پوری زندگی میں ملنا ہے، اور اس کی موت فلاں جگہ اور فلاں طریقے سے اور اس عمر میں اس کی موت آنی ہے۔ اور یہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک یہ جو بچہ بچی جو ہے یہ بدبخت ہوں گے یا کہ یہ خوش بخت ہوں گے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اللہ فرشتے کو بتا دیتا ہے کہ یہ لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی صحیح ترین حدیث ہے، لیکن قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی عمر میں اضافہ فرماتا بھی ہے، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ بات سن لیں، ساری کائنات مل کے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی، اللہ کر سکتا ہے اس میں۔ پھر یہ بات کہ عمر کے بارے میں جی کسی کو یہ دعا جو دیتے ہیں عمر لمبی کرے، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت نے تو کسی کو منع نہیں کیا ہے کہ کسی کی عمر کے بارے میں یا رزق کے بارے میں یا کسی بھی خیر کے بارے میں دعا کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ عمر کے بارے میں دعا نہ کرو زیادہ؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بس ہو گیا کہ اب اللہ نے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی؟ یہ جو اگر انسان اس طریقے سے کہ چپ کر کے کہ جو لکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے، چپ کر کے انسان رہے تو پھر انسان تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر وہ کہہ سکتا ہے مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ جانے جو اللہ نے لکھا ہے خود اللہ کرے گا۔ نہیں، اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیتیں بتاتی ہیں کہ لوگوں میں نے یہ لکھا ہے، لیکن اگر تم مجھ سے ریکویسٹ کرو، اگر تم مجھ سے عرض کرو، درخواست کرو تو میں اس میں کمی بیشی کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ رعد کی 13واں سپارہ 39 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ لوگو
تقدیر جو ہے میں نے لکھوائی ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہوں تقدیر میں جتنی چیز چاہوں اس میں کمی بھی کر سکتا ہوں، زیادتی بھی کر سکتا ہوں، میرے اختیارات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ انسان یا دیگر مخلوقات جو ہے یہ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی، میں جب چاہوں کر سکتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے آپ جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی رزق کے لیے، ان کے خیر کے لیے، ان کی لمبی عمروں کے لیے، یا دیگر اللہ ان کو پریشانیوں سے بچائے، بے ایمانی کی موت سے بچائے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ پسند کرتا ہے بندو اوے مجھ سے مانگا کرو، میرے بندو اور تم فقیر بن کے میرے سامنے آیا کرو، میں تقدیر کو بھی بدل دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے روکا ہے؟ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کیسے یہ بات ہوگی کہ اللہ نعوذ باللہ بے بس ہو گیا جی اس میں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تو کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو اور مجھ سے مانگو 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 مجھ سے، استجب لکم، میرے بندو میں تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری جھولیاں بھروں گا، میں تمہیں دینے والا ہوں، اور مجھے کون روک سکتا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی یغضب علیہ، اللہ کو یہ بڑا غضب اس انسان کے اوپر آتا ہے، انسان کے بچے اور تو کب سے مجھ سے بے نیاز ہو گیا ہے، مجھ سے مانگتا نہیں، کب سے تو نے سمجھ لیا ہے کہ میں جو چاہوں جیسے چاہوں جو جی میرے بندے مجھ سے مانگا کرو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یاد رکھو جو بندہ مجھ سے مانگتا نہیں میرے در کا فقیر نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں جہنم کے اندر ذلیل و رسوا کر کے اس کو پھینک دوں گا جو میرے در کا فقیر نہیں بنے گا، وہ نبی ہو، وہ پیغمبر ہو، وہ نبیوں کا امام کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کے سامنے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے فقیروں کی طرح التجائیں کرنا پڑتی ہیں۔ جو اللہ سے اگر نہیں مانگتا تو اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اور اللہ پاک نے سورہ رحمان میں یہ بات کی یسألہ من فی السماوات والارض، یسألہ من فی السماوات، ساتوں آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، وہ فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق اللہ نے اوپر رکھی ہوئی ہے جو ہمارے علم میں نہیں، سارے کے سارے، جبرائیل اور اس سے اوپر وہ عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں سارے کے سارے، یسألہ من فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری مخلوقات جو ہے یہ مجھ سے مانگتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ اللہ کی ذات ہے، ہر دن جو نیا نرالا چڑھتا ہے اس کی نئی شان نئی آن میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو کس سے نہیں مانگتی، اور مجھ سے مانگو گے تو یاد رکھو اچھے رہو گے ورنہ میں جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ کئی لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کئی علماء میں یہ بات یہ چلی جی اللہ تعالیٰ جو رزق اور عمر میں اضافے کی بات ہے نا، اس کا مطلب یہ مطلب اپنے آپ سے نکالتے ہیں، اپنے پاس سے بنائی ہوئی چیز، مطلب یہ ہے یعنی کہ اس قسم کی گفتگو کر کے، یعنی کہ اس کو جتنی عمر ہوتی ہے وہ تو اتنی رہتی ہے لیکن اس عمر میں زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ توفیق کیسے ملی ہے جبکہ توفیق نہیں اللہ نے لکھی ہوئی؟ توفیق تو کمی بیشی ہوئی ہے نا، تو عمر میں کمی بیشی سے کیا؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کی عمر کم کرنے کا مطلب ہے اور نیکیاں زیادہ نہیں، یہ سب اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں۔ صحیح قرآن و سنت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی مچی عدداً جس طرح 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ عدد بڑھتے جاتے ہیں، اللہ سچی مچی انسانوں کی عمروں کو بڑھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر۔ آدم علیہ السلام کی جب روح ان کی آئی نا روح ان کے اندر، آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے
जिसे निच कहते हैं, हमने छींक ली आदम अलैहिस्सलाम ने और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आदम अलैहिस्सलाम सारे के सारे जिस वक़्त ये इनके अंदर रूह आ गई तो ये देखने लगे कि अब आदम अलैहिस्सलाम ऐसे कि ये क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की कमर के ऊपर हाथ फेरा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सही हदीस है जामे तिर्मिज़ी के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की कमर के ऊपर हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जिसने जिसने क़यामत तक पैदा होना था, क़यामत तक जिसने भी पैदा होना था, वो सारी की सारी रूहें उनके पीछे से ना उनकी पुश्त में से निकल के वो सामने आ गई। वो सारी की सारी रूहें जो थी ना, वो जब सामने आई, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आदम अलैहिस्सलाम के सामने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम के सामने देख के ना वो कहने लगे, आदम अलैहिस्सलाम ये क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को बताया गया, ए आदम ये तेरी औलाद है, ये सारी बच्चियाँ, ये बच्चे, ये मर्द, ये औरतें जो है ना जिनकी रूहें हैं, ये सारी की सारी तेरी औलाद है। पता नहीं कितने खरबों ज़रबे खरबों वो होगी, अल्लाह जाने।